اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب سود کا بیان، حدیث نمبر 4054، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ بیچو سونا سونے سے مگر برابر برابر اور کم زیادہ نہ بیچو، اور نہ بیچو چاندی چاندی کے بدلے مگر برابر برابر اور کم زیادہ نہ کرو، اور ادھار نہ بیچو۔ حدیث نمبر 4055، اردو ترجمہ۔ نافع سے روایت ہے، بنی لیس کے ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ اس کو نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قنیبہ کی روایت میں ہے، یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چلے اور نافع ان کے ساتھ تھے۔ اور ابن رمح کی روایت میں ہے، نافع نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چلے اور میں ان کے ساتھ تھا، اور بنی لیس کا وہ شخص بھی ساتھ تھا، یہاں تک کہ ابو سعید خدری کے پاس پہنچے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ سے، اس شخص نے کہا تم یہ بیان کرتے ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا چاندی کو چاندی کے بدلے بیچنے سے مگر برابر برابر، اور سونے کو سونے کے بدلے بیچنے سے مگر برابر برابر۔ یہ سن کر ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں اور کانوں کی طرف اشارہ کیا، پھر کہا میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مت بیچو سونے کو سونے کے بدلے اور نہ چاندی کو چاندی کے بدلے مگر برابر برابر، کم زیادہ نہ بیچو، اور ادھار نہ بیچو مگر دست بدست۔ حدیث نمبر 4056، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 4057، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت بیچو سونے کے بدلے میں سونا اور نہ چاندی کے بدلے میں چاندی مگر تول کر برابر برابر، ٹھیک ٹھیک۔ حدیث نمبر 4058، اردو ترجمہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت بیچو ایک دینار کو بدلے میں 2 دینار کے، اور نہ ایک درہم کو بدلے میں 2 درہم کے۔ باب بے صرف اور سونے کی چاندی کے ساتھ نقد بے۔ حدیث نمبر 4059، اردو ترجمہ۔ مالک بن اوس بن حدثان سے روایت ہے، میں آیا یہ کہتا ہوا کہ کون بیچتا ہے روپیوں کو سونے کے بدلے؟ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ کہا اپنا سونا مجھ کو دے، پھر ٹھہر کر آ، جب نوکر ہمارے آئے گا تو تیرے روپیے دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، تو اس کے روپیے اسی وقت دے دے یا اس کا سونا پھیر دے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چاندی کا بیچنا سونے کے بدل ربا ہے مگر دست بدست، اور گیہوں کا بیچنا گیہوں کے بدلے ربا ہے مگر دست بدست، اور جو کا بیچنا جو کے بدلے ربا ہے مگر دست بدست، اور کھجور کا بیچنا کھجور کے بدلے ربا ہے مگر دست بدست۔ حدیث نمبر 4060، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 4061، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے، میں شام میں چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھا تھا، اتنے میں ابو الاشعث آیا۔ لوگوں نے کہا ابو الاشعث، وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے کہا تم میرے بھائی سے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرو۔ اس نے کہا اچھا، ہم نے ایک جہاد کیا، اس میں معاویہ رضی اللہ عنہ سردار تھے، تو بہت چیزیں غنیمت میں حاصل کیں، ان میں سے ایک برتن بھی تھا چاندی کا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اس کے بیچنے کا لوگوں کی تنخواہ پر، اور لوگوں نے جلدی کی اس کے لینے میں۔ یہ خبر عبادہ بن صامت کو پہنچی، وہ کھڑے ہوئے اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ منع کرتے تھے سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنے سے، اور چاندی کو چاندی کے بدلے، اور گیہوں کو گیہوں کے بدلے، اور جو کو جو کے بدلے، اور کھجور کو کھجور کے بدلے، اور نمک کو نمک کے بدلے مگر برابر برابر نقد۔ پھر جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا تو ربا ہو گیا۔ یہ سن کر لوگوں نے
جو لیا تھا پھیر دیا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی، وہ خطبہ پڑھنے لگے کھڑے ہوئے ہو کر۔ کیا حال ہے لوگوں کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں روایت کرتے ہیں جن کو ہم نے نہیں سنا، اور ہم آپ کے پاس حاضر رہے اور آپ کی صحبت میں رہے۔ پھر عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ قصہ بیان کیا۔ بعد اس کے کہا، ہم تو وہ حدیث ضروری بیان کریں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اگرچہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا معلوم ہو، یا یوں کہا اگرچہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ذلت ہو، میں پرواہ نہیں کرتا اگر ان کے ساتھ نہ رہوں ان کے لشکر میں تاریک رات میں۔ حماد نے کہا ایسا ہی کہا، حماد نے کہا یا ایسا ہی کہا۔ حدیث نمبر 4062 اردو ترجمہ مذکورہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 4063 اردو ترجمہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچو سونے کو بدلے میں سونے کے، اور چاندی کو بدلے میں چاندی کے، اور گیہوں کو بدلے میں گیہوں کے، اور جو کو بدلے میں جو کے، اور کھجور کو بدلے میں کھجور کے، اور نمک کو بدلے میں نمک کے، برابر برابر، ٹھیک ٹھیک نقد۔ پھر جب قسم بدل جائے، مثلا گیہوں جو کے بدلے، تو جس طرح چاہے بیچو، کم و بیش پر نقد ہونا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 4064 اردو ترجمہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچو سونے کو سونے کے بدلے میں، اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں، اور گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں، اور جو کو جو کے بدلے میں، اور کھجور کو کھجور کے بدلے میں، اور نمک کو نمک کے بدلے میں، برابر برابر نقد۔ پھر جو کوئی زیادہ دے یا زیادہ لے تو سود ہو گیا، لینے والا اور دینے والا برابر ہے۔ حدیث نمبر 4065 اردو ترجمہ مندرجہ بالا حدیث سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 4066 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچو کھجور کو کھجور کے بدلے، اور گیہوں کو گیہوں کے بدلے، اور جو کو جو کے بدلے، اور نمک کو نمک کے بدلے، برابر برابر نقد۔ پھر جو کوئی زیادہ دے یا زیادہ لے تو سود ہو گیا، مگر جب قسم بدل جائے تو زیادتی اور کمی درست ہے۔ حدیث نمبر 4067 اردو ترجمہ، یہ حدیث سند سے بھی مروی ہے، مگر اس میں یدن بیدن کے الفاظ نہیں ہیں۔ حدیث نمبر 4068 اردو ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیچو سونے کو سونے کے بدلے تول کر برابر برابر، اور چاندی کو چاندی کے بدلے تول کر برابر۔ جو کوئی زیادہ دے یا زیادہ لے تو سود ہو گیا۔ حدیث نمبر 4069 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار کو بدلے دینار بیچو، اور درہم کو بدلے درہم کے، اور کوئی زیادہ نہ ہو ایک دوسرے سے۔ حدیث نمبر 4070 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ باب چاندی کی بے سونے کے بدلے بطور قرض ممنوع ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 4071 اردو ترجمہ ابو المنہال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میرے ایک شریک نے چاندی بیچی ادھار حج کے موسم تک۔ وہ مجھ سے پوچھنے آیا، میں نے کہا یہ تو درست نہیں ہے۔ اس نے کہا، میں نے بازار میں بیچی اور کسی نے منع نہیں کیا۔ پھر میں برا بن عازب کے پاس آیا، ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور ہم ایسی بے کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر نقد ہو تو قباحت نہیں، اور جو ادھار ہو تو سود ہے، اور تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس جا، ان کو سوداگری مجھ سے زیادہ ہے، تو وہ اس مسئلے سے بخوبی واقف ہوں گے۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ حدیث نمبر 4072 اردو ترجمہ ابو المنہال سے روایت ہے، میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، صرف کو یعنی چاندی یا سونے کے بدلے چاندی یا سونا بیچنا کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھ، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے کہا، برا رضی اللہ عنہ سے پوچھ، وہ زیادہ جانتے ہیں۔ پھر دونوں نے کہا، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کو سونے کے بدلے ادھار بیچنے سے۔
حدیث نمبر 4073 اردو ترجمہ ابو بکرہ سے روایت ہے، منع کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے بیچنے سے، مگر برابر برابر، اور حکم دیا کہ ہم کو چاندی خریدنے کا سونے کے بدلے جس طرح سے ہم چاہیں، اور سونا خریدنے کا چاندی کے بدلے جس طرح ہم چاہیں۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا اور کہا نقد؟ انہوں نے کہا میں نے ایسا ہی سنا۔ حدیث نمبر 4074 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4054 سے 4074 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔